إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پر استوار ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق، مالک، رازق، عبادت کے لائق، وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے. ہر طرح کی عبادت خالص اللہ کے لیے اور عبادت کا مکمل طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مختصر ترجمہ، مختصر مفہوم کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور اللہ کی عبادت کے سارے طریقے اس کی تعلیم دینے والے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، یہ اسلام کی چابی ہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے. جو اس کو پورا کرے پھر اس کے اوپر اللہ عز و جل نماز کو فرض کرتا ہے، اور جو نماز ادا کرتا ہے پھر یہ اسلام اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. رمضان کا مہینہ آئے، یہ مقیم ہے، صحت مند ہے، تو اسلام اس مہینے اس کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر زندگی کے اندر ایک بار اللہ کی شریعت صاحب استطاعت پر حج فرض کرتی ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو نہ جانا، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں پائے گا. ہر عمل کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کا فہم، توحید کا عقیدہ، شرک سے برات، شرک اکبر سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا. اور جو انسان توحید کو سمجھ لے لیکن نماز کو ترک کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، روزوں کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی. یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، یہ اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے. اس لیے سوچ لیجئے آپ اور میں کس راہ کے راہی ہیں. اللہ کے گھروں کے اندر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف عید کے نمازی ہیں، یا 5 مرتبہ آواز دینے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہیں؟ ان چیزوں سے ملتا کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے انہی چیزوں کی تعلیم دی.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، صاحب استطاعت پر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا، حج کرنا۔ سائل کہتا ہے اللہ کی قسم اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، صرف یہ عہد کیا ہے جو آپ نے تعلیم دی بس یہی میرا دین ہے، اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی جنتی کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے، اگر یہ سچا ہے تو ان باتوں کا اقرار کر کے یہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو چکا ہے۔ مالک کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، قصد کرنا، یہاں آنا لوگوں پر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھے، سواری کی طاقت رکھے، یہاں پہنچنے کی طاقت رکھے۔ ومن کفر، اور جو اس کا انکاری ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، اور پھر اس عبادت کا انکار کر دے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عز و جل تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معروف ہیں، حج کے مہینے، حج صرف انہی مہینوں میں کیا جاتا ہے، حج کے مہینے معروف ہیں، جس پر اللہ عز و جل یہ حج فرض کر دے، جو صاحب استطاعت ہو جائے، حج کے لیے آئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر وہ نفسانی خواہشات کی بات نہ کرے، شہوانی باتیں نہ کرے، گناہ کی طرف کی باتیں نہ کرے، لڑائی اور جھگڑا نہ کرے۔ یہ حج کے لیے اللہ عز و جل کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے، اللہ نے آپ کو اس حج کے دوران کن کاموں سے منع کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ مالک حکم دیتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کیجئے، اس کی نیت کر لو تو پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل پورا کرو۔ یہ حج کی عبادت زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے بس تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کریں؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا ہر سال حج کریں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ کی رحمت، امت کے لیے شفقت۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ 3 سوالوں کے جواب میں آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرو تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ یاد کر لیجئے اس حدیث سے ایک اور مسئلہ، کائنات کے اندر ایک ہستی، ایک ذات، انسانوں کے اندر ایک آدمی، ایک شخصیت ایسی ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی شریعت بنتی ہے۔ کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال حج کرو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی حضرت اور شیخ نہیں ہے جو کہتے اس کی زبان سے نکلے اور وہ اللہ کی شریعت قرار پائے۔ یہ ذات صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ جب وہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ یہ اتھارٹی نہ کسی امام کی، نہ شیخ کی، نہ مرشد کی، نہ پیر کی، نہ حضرت کی، یہ اتھارٹی اور کسی کی نہیں ہے کہ چونکہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم بول نہیں سکتے۔ یہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنے ذہنوں میں اس فہم کو ٹھیک کرو، شاہ صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، حضرت جی نے کہہ دیا، شیخ جی نے کہہ دیا، امام صاحب نے کہہ دیا، ارے دنیا میں کہی ہوئی ہر بات غلط ہو سکتی ہے سوائے محمد کی بات کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں تمہیں کوئی بات کہوں، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس پر عمل کرو اور خاموش رہو، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو منع ہو جاؤ، کثرت سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرے تک، یہ دو عمرے آپ نے کیے، ایک عمرہ کیا مثال کے طور پہ، دوسرا عمرہ آپ کو 6 مہینے بعد نصیب ہوا، پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے، اس دو عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس عمرے کو ان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے یہ۔ اور حج مبرور، اس کی جزا سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے۔ جس حج کو اللہ قبول کر لے، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ حج کیا جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کیا جائے، مال حلال کا ہو، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ حج مبرور اس کی جزا اللہ کی جنت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ہجرت سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسلام لانے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس طرح حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ حاجی موحد ہو، حاجی متبع سنت ہو، حاجی مشرک اور بدعتی نہ ہو، کیونکہ مشرک اور بدعتی کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر مشرکوں کی عبادت قبول ہوتی تو ابو جہل نے حج نہیں کیے؟ جس کی عقیدے میں شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، یا اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے، یا اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، یاد کر لیجئے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، حج ریاکار کا قبول نہیں ہوتا، جو دکھلاوے کے لیے حج کرتا ہے، یا بعض دفعہ الیکشن کے لیے بھی لوگ حج کرتے ہیں، ووٹ مانگنا ہونا تو شروع میں لگایا جاتا ہے الحاج، کافی سارے حج کیتے ہیں، آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے۔ کچھ لوگ حج کرنے آتے ہیں، اپنی تصویریں بناتے ہیں اور پھر جا کر اپنی مجلسوں میں بیٹھکوں میں ٹانگ دیتے ہیں، ہر آنے والے کو پتہ لگے شاہ صاحب احرام باندھ کے کھڑے ہیں، حج کرنے گئے تھے۔ اگر نیت ریاکاری ہے، ہمارے ہاں تو دکھلاوے کے عجیب عجیب ڈھونگ نبا آتے۔ ایک حاجی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گاؤں میں، وہ حج کے لیے نکلا، اس کے گلے کے اندر ہار پڑے ہوئے اور 2 ڈھول پیٹنے والے ڈھول پیٹ رہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ چل رہے، اور وہ پورے بازار میں ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا تاکہ جنہوں نہیں بھی پتا نا انہوں بھی پتا لگ جائے میں چل رہا۔ اگر یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا عمل کے اندر داخل ہو گیا، وہ عمل اگر شہادت کا عمل ہوگا تب بھی برباد ہے۔ دعوتیں، حج سے پہلے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، بھائی تو نے اللہ کے لیے حج کرنا ہے، خاموشی سے جاؤ، حج کر کے آ جاؤ، اللہ قبول کرے۔ حج سے پہلے دعوتیں ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ پوری اچھی طرح مشہوری ہو جائے۔ اور اگر وہ حج کرنے والا جب واپس آئے، مثال کے طور پہ اس کا نام اللہ بخش ہے، تو وہ آ کر پر نام کیا مشہور کرواتا ہے؟ حاجی اللہ بخش۔ اور اگر کوئی اس کو حاجی نہ کہے، اگر کوئی اس کو حاجی نہ کہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے،
اس کا نام صرف اللہ بخش لکھ دینا. نہیں تو نے اللہ بخش کیوں لکھا؟ میرا نام ہے حاجی اللہ بخش. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ حج کر کے واپس اپنے شہر گیا تو ایک ساتھی مجھے ملے، کہتے حاجی صاحب السلام علیکم. میں نے کہا نمازی صاحب وعلیکم السلام. کہا یہ کیا ہوا، آپ نے مجھے نمازی صاحب کیوں کہا؟ میں نے کہا دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہو؟ کہا 5 بار. میں نے کہا میں نے تو زندگی میں پہلا ہی حج کیا. ایک حج کرنے سے اگر میں حاجی ہوں اور تو دن میں 5 نمازیں پڑھ کے نمازی کیوں نہیں بنا؟ یہ دکھلاوا اور ریاکاری، اس سے اپنے عملوں کو بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے حج کرے خالص نیت کے ساتھ، پھر حج کے اندر شہوانی باتیں نہ ہو، گناہ کی باتیں نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اللہ اس حج کو قبول کر لے. راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے اپنے گھر میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا. شرط کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو جاننے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا. ابن ماجہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرو، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو. کیا ملے گا؟ 2 عظیم خوشخبریاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. بار بار حج عمرہ کرنے سے نصیب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بار بار حج عمرہ تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو بھٹی اس کے میل اور کچیل کو صاف کر دیتی ہے. عظیم ترین خوشخبری ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بارہا اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں. اور یہاں سے سفر کرنا کو مشکل ہے. حج تو مہنگا ہو گیا ہے، عمرے میں تو 70 ریال ہی ہیں. اور کتنے بدنصیب آپ کو ملیں گے سال سال گزر جاتا ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر نہیں کرتے. ہر جگہ کا سفر ہو سکتا ہے، ڈیوٹی کے لیے ہر جگہ جا سکتے ہیں، اوور ٹائم کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو عمرے کا سفر کرنا موت نظر آتی ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ بار بار حج اور عمرہ کرو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کا میل اور کچیل اور زنگ اتر جاتا ہے. دوسرا فائدہ، اللہ تمہاری غربت کو ختم کر دے گا. فقیری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی. حالانکہ بظاہر پیسے لگ رہے ہیں، بظاہر خرچہ ہو رہا ہے، لیکن یہ عبادت اتنی عظیم ہے جب تم اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دو گے تو پھر اللہ اپنے فضل کے خزانے وہاں سے کھولے گا جہاں سے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، کائنات کا سب سے عظیم عمل. کچھ لوگ کہتے ہوں گے جب بھی جاتے ہیں شاہ صاحب کا درس سننے توحید 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 کے علاوہ بات ہی نہیں، زیادہ بات توحید کی ہوتی ہے. آئیے ہمارے اپنے اس اعتراض کا جواب اپنے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے. پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، یہ سارے نیک اعمال ہیں، لیکن عملوں میں سب سے عظیم عمل اللہ پر ایمان ہے. جس کی توحید ٹھیک نہیں اس کے تو سارے اعمال برباد، اور جس کی توحید کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ توحید اس کے گناہوں پر بھاری آ سکتی ہے اللہ کی رحمت سے. حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص آئے گا 70 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کے رجسٹر پھیلے ہوں گے. وہ کہے گا اللہ مارا گیا. میزان کے دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہتا تھا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں کہتا تھا، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتا تھا، بری کرنے والا نہیں مانتا تھا. یہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. یہ توحید کا عقیدہ بھاری ہوگا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. کائنات کا افضل ترین عمل ایمان باللہ و رسولہ،
اللہ پر ایمان اور اس کے حبیب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. قیل ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ایمان کے بعد پھر بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد, وہ جہاد جس کا مقصود اللہ کی توحید کا قیام, جس کا مقصود وطنوں کی آزادی نہیں, زمینوں کے ٹکڑوں کی آزادی نہیں, جس کا مقصود, جس کا مطلوب دنیا سے شرک کو مٹا کر اللہ کی توحید کو قائم کرنا. اور جس جنگ کے نتیجے میں وطنوں کی آزادی ہو, سیاسی لڑائیاں ہوں, اس پر جہاد کا لیبل لگا کر اس عظیم عبادت کو بدنام نہ کیجئے. دوسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حج مبرور, اے اللہ کے نبی جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور. یہ افضل ترین اعمال میں سے تیسرے نمبر کا عمل ہے. اور خواتین, بوڑھے, کمزور لوگ جب حج کے لیے نکلیں, اللہ ان کو حج کرنے کے بدلے میں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حسن بن علی کہتے ہیں, ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کمزور دل کا آدمی ہوں, ضعیف آدمی ہوں, بوڑھا ہوں, میں کیسے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے جہاد کی طرف چلو جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, یعنی اللہ کے گھر کی طرف چلو اور حج ادا کرو. یہ حج ادا کرنا کمزوروں, ضعیفوں, عورتوں کے لیے جہاد کا ثواب رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت عائشہ سے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے جہاد سب سے افضل عمل ہے, بڑا عظیم عمل ہے, ہم عورتیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے عمدہ ترین جہاد اللہ کے گھر کا حج. عمدہ ترین جہاد عورتوں کے لیے حج کا سفر. یہ حج پہ جانے والی مسلمان عورت کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک مجاہد کو دیا جاتا ہے. اور جو حج اور عمرے پہ جائے, مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ, حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں. غازی, مجاہد, حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہے. اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی, پھر انہوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا. یہ اللہ کے مہمان ہے. یہ قافلہ اللہ کے مہمانوں کا قافلہ ہے. پھر یہ قافلے والے, یہ مہمان, یہ موحدین جب اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کو عطا کرتا ہے. اور اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کے راستے میں فوت ہو جائے, حج تک پہنچ ہی نہ سکے, مکہ پہنچ ہی نہ سکے, تو مالک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ نیت لے کر نکلا ہے, اللہ اس کے نکلنے پر ہی اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات في طريقه كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر. جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا, غازی بن کر نکلا, حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے نکلا, اب یہ اپنے راستے میں اگر مر جائے تو مالک عز و جل اس کے حج, عمرہ یا جہاد کا پورا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ بڑا عظیم سفر ہے, بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو حالت توحید میں اس حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا, اونٹنی پر بیٹھا, احرام باندھا ہوا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ترانہ گاتا ہوا جا رہا. اونٹنی لڑکھڑائی, یہ اوپر سے گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی, فوت ہو گیا. اس نے عمرے کو نہیں پایا, بیت اللہ نہیں پہنچا, راستے میں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دے دو, اس کا سر نہ ڈھانپنا, اس کو خوشبو نہ لگانا,
یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا اس وقت بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ مبارک سفر، یہ عظیم عبادت کا سفر مالک اس پر کیسے رحمت کرتا ہے؟ اسی حال میں مرا اور اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس حج کی اہمیت کتنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے اس فرمان پہ غور کیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو مختلف بستیوں میں شہروں میں روانہ کروں جو یہ دیکھے کتنے وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، مال ان کے پاس موجود ہے، سواری ان کے پاس موجود ہے، زاد راہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی حج کے لیے نہیں آتے۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کچھ لوگوں کو بھیجوں جو ان لوگوں کو دیکھیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، ان کے اوپر جزیہ لگا دیا جائے جو کفار سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ما ہم بمسلمین، جس پہ حج فرض ہو، صاحب استطاعت ہو اور پھر حج کو نہ جائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ غور کیجئے، اپنے گربانوں میں جھانکیے، ہم نے انڈیا پاکستان میں پلاٹ لینا ہو تو کس طرح پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب حج کی باری آتی ہے جی پیسے کوئی نہیں، پیسے ہیں ہی نہیں، 1500 ریال تنخواہ ہے۔ ارے بھائی جو پلاٹ لے لے کے چھوڑے میں تو کسی ایک سال پیسے جوڑ کے 2-3 ہزار حج کے لیے بھی نکال لو۔ جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اور طاقت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس سبیل سے کیا مراد ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر پہنچنے کی طاقت رکھے، اس سبیل کی طاقت رکھے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک سواری اور ایک راستے کا خرچ۔ اب حج کا پورا پیکج جو ہے 2500 میں 3000 ریال میں، یہ 2500 اور 3000 ریال ہمیں لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کے ذمہ جزیہ لگا دوں جو کفار سے لیا جاتا ہے، کیونکہ جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ کر لیا نہ کیا والا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے جی، جس نے کر لیا ٹھیک، جس نے نہیں کیا وہ بھی ٹھیک۔ علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے پھر جلدی اس عمل کو پورا کر لے۔ وہ نہیں جانتا کہ کوئی بیماری، کوئی رکاوٹ، کوئی اس کے لیے حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس عمل سے رہ سکتا ہے۔ جب حج کا ارادہ کر لو تو جلدی اس عمل کو پورا کرو۔ حج کے مقابلے پر عام معاملات جو نوافل کے ضمن میں بھی نہیں آتے، جائز کے ضمن میں آتے ہیں، ہم اس دونوں کے بارے میں سوچتے حج اگلے سال کر لوں گا، پلاٹ اس سال لے لوں، حج اگلے سال کر لوں گا، مکان بنا کے کرائے پہ اس سال چڑھا دوں، حج اگلے سال کر لوں گا، گاڑی نئے ماڈل کی اس سال لے لوں۔ یہ عام جائز چیزیں ہیں، حرام نہیں، لیکن یہ فرض ہے، ہم فرض کو ترک کرتے ہیں اور عام چیزوں کو کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرے تو وہ پھر اس عمل کے اندر جلدی کرے، اور اگر کسی انسان پر حج فرض ہو وہ مر جائے تو میت کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج کریں۔ صحیح بخاری میں ہے ایک عورت نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں حج کی منت مان چکی تھی، ارادہ کر چکی تھی لیکن وہ نہیں کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تیری ماں پہ قرضہ ہوتا کیا تو اس کو ادا کرتی؟
کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں مقروض ہوتی میں اس کا قرض ادا کرتی، تو آپ نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس کا قرض ادا کرو۔ اس کے اوپر طاقت تھی، استطاعت تھی، قدرت تھی، اس نے نہیں کیا۔ اب مرنے کے بعد تم اس کی طرف سے حج ادا کرو، لیکن اس کے لیے شرط ہے جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہو اس نے پہلا اپنی طرف سے حج کر لیا ہو۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد پھر نفلی کے طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کس پہ فرض ہے؟ سب سے پہلی شرط حج مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ حج، مشرک پہ حج، جو شرک اکبر کرتا ہے، یاد کر لیجئے اس بات کو، جو شرک اکبر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ قبروں کے لیے بھی سجدے کرتا ہے، جو مینا میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ فون کر کے کہتا ہے میں نے بڑا تاپ چڑھے ہے بابا جو میری صاحب دی قبر تے بھی کالے بکرے دی نیاز دے دیو، بابے کو میرا بخار لا دے، اس نے اللہ کے لیے قربانی کی، اور ایک میت کے لیے، ایک مردے کے لیے، ایک بے اختیار کے لیے بھی قربانی کی۔ اس نے اس ذبح کی عبادت میں اس کو اللہ کا شریک بنایا۔ جو شرک اکبر کرے، جو غیر اللہ کو پکارے، جو غیر اللہ کو حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، ان کے سامنے سجدے ریز ہو، ان کی قبروں کا طواف کرے، ان کی قبروں پہ نظر و نیاز دے، ذبح اور قربانی کرے، ان سے ویسے ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ شرک اکبر کر رہا ہے، اس کے حج کی سے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا۔ مسلمان مواحد ہونا پہلی شرط ہے، پھر مالدار ہونا، راستے کے سفر کا انتظام ہونا، اور آزاد عاقل مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ حج کرے پھر وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہو تو اپنا فرضی حج ادا کرے، بچپنے میں جو اس نے کیا تھا اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام حج کرے اور یہ پھر آزاد ہو جائے اور صاحب استطاعت ہو تو آزاد ہونے کے بعد یہ دوبارہ حج۔ عورت کے لیے یاد کر لیجئے صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے الا یہ کہ اس عورت کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر۔ ہمارے ہاں سفر کیسے ہوتا ہے؟ بھابی دیور کے ساتھ سفر کرتی ہے، بھابی جیٹ کے ساتھ سفر کرتی ہے، ارے یہ تو بھابی تھی، کزن کے ساتھ سفر کرتی ہے، پڑوسن کے ساتھ سفر ہوتا ہے، پڑوسن جا رہی ہے میں بھی ساتھ جا رہی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کوئی عورت بغیر محرم کے، ایسے مرد کے بغیر جس مرد سے اس کا کبھی کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ صحابہ وہ تھے جو نبی کی حدیث کو سن کر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ ہم جیسا کیا کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب دنیا کی بھی تو ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، دنیا کے ساتھ۔ اس صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے اور میں نے غزوہ کے اندر فلاں اور فلاں غزوہ کے اندر اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھوایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوے کو چھوڑ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر۔ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر، اپنی بیویوں کو آزادی کے ساتھ بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دینے والوں، شادی بیاہوں میں بھیج کر بے غم ہو جانے والوں، اب وہ وہاں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، گانے ساز کی موسیقی کی محفلیں جم رہی ہے، کیا کچھ اختلاط ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جہاد سے منع کر کے اس کی بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ کیا۔ جب سفر حج عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی تو باقی سفر دیور اور جیٹ کا کیا حکم ہوگا، باقی معاملات کیا ہوں گے؟ اس لیے اللہ سے ڈریے۔ ہمارے ہاں محرم
ریڈی میڈ بھی مل جاتے ہیں، جیسے ریڈی میڈ کھانا ملتا ہے نا، بیگم نے نہیں پکایا جاؤ بازار سے لے لو۔ اب حج کرنے والی ہیں، حج کے شوق میں کیا کرتی ہیں، ایک بیوی اپنے خامن کے ساتھ جا رہی ہے تو باقی 5-7 عورتیں ایجنٹ سے کہتی ہیں میرا بھی یہی محرم ہے، میرا نام بھی لکھتے۔ وہ ایک مرد کے ساتھ ایجنٹ 5-5 6-6 عورتیں سفر، او جی کوئی نہیں، گاڑی میں بیٹھی ہو، بس میں بیٹھی ہو عورت، مرد کھڑا ہو، اب عزت اور غیرت تو یہی ہے کہ عورت بیٹھی رہے، لیکن بے حیائی کے مناظر اتنے عام، عورت خود کہتی ہے کوئی نہیں پاجی بہ جا، میرے پترا مر گئی ہیں بہ جا، کولے تھے بہ جا۔ یہ اختلاط جو جرم عظیم ہے ہمارے ہاں، اس کو اخلاق کے بڑے عظیم تقاضے سمجھا جاتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں جی، ان کے گھر میں جائیے، مرد ہو نہ ہو آپ کو چائے پانی پوچھیں گے، اور یہ بڑے ہی گندے لوگ ہیں، ان کے گھر میں مرد نہ ہونا تو عورتیں بولتی بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتی ہیں، دروازے پر بھی نہیں آتی ہیں، بیٹھک بھی نہیں کھولتی، یہ دقیانوس پرانے قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ جائیں، مرد ہو نہ ہو، عورت گھر میں ہوگی، آپ کو بٹھائے گی، چائے پلائے گی، پانی پلائے گی، بیٹھک کھولے گی، حال چال پوچھے گی، اتنے میں آدمی بھی آ جائے گا۔ مومن کی غیرت ایسی نہیں ہوتی، مومن غیور ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کا محرم نہیں ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں ایران کے ایک شہر کی عورت نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو سوال لکھ کر بھیجا، میں مالدار ہوں، صاحب استطاعت ہوں، حج کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا کوئی محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کسی اور کے ساتھ میں اپنا نام لکھوا کے چلی جاؤں، عورتوں کے قافلے میں چل پڑوں؟ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے عورت، تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا، تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر اللہ عز و جل نے حج کو فرض نہیں کیا۔ یہ شرط ہے، عورت کا محرم ہوگا تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ اور جب حج کے لیے نکلیں تو میقات جہاں پر آ کر احرام باندھا جاتا ہے، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ، اہل شام یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے الجحفہ، اہل نجد یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے سیل کبیر، اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے یلملم، اہل عراق یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ یہ مختلف میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیان کیے، جو یہاں سے گزرے وہ یہاں پر آ کر احرام باندھے۔ اور میقات زمانی یعنی حج کا احرام کب باندھا جائے گا؟ وہ صرف حج کے مہینوں کے اندر، اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر میقات پر آ کر احرام باندھا جائے گا، نیت کی جائے گی، حج کا ارادہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھے۔ عمرے کا احرام سال بھر جب مرضی آپ عمرہ کرنا چاہیں۔ کچھ لوگوں میں مشہور ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لو گے تو حج فرض ہو جائے گا۔ اکثر لوگ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں عمرہ نہیں کرتے، کیوں کہ جی اگر عمرہ کیا نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، حج گلے پڑ جائے گا۔ یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ حج 3 مہینے ہیں، یہ میقات زمانی ہے، ان 3 مہینوں میں حج کا احرام باندھا جائے گا، اور عمرہ پورا سال جب چاہیں آپ عمرے کا میقات پر آ کر احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا، کوئی قید نہیں ہے، وہ حج کا مہینہ ہو یا عام مہینہ ہو، ہر مہینے کے اندر عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ حج اور عمرے کا احرام میقات پر آ کر باندھنا فرض ہے۔ حج اور عمرے کا احرام میقات پر آ کر باندھنا یہ فرض ہے۔ جب عمرے کے لیے آپ آئے تو آپ کی نیت صرف عمرے کی ہوگی۔ حج افراد کے لیے آپ آئے تو میقات پر آپ کی نیت صرف اللہم لبیک حجن، حج افراد میں صرف حج کی ہوگی۔ حج قران میں آئیں تو عمرے اور حج دونوں کی ہوگی، اور جب حج تمتع کے لیے آئیں تو یہاں آپ عمرے کی نیت کریں گے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ لیکن حج قران کا جو احرام باندھ رہا ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی ساتھ لے کر آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور مدینہ شریف سے ساتھ لے کر آئے، اور جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لے کر مکہ نہ جائیں، میقات پہ نہ آئے، پھر ان کے لیے مسنون یہ ہے، سنت اور افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتع کا احرام باندھیں۔ ابن ماجہ میں ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہے، یعنی اس کا حج قران ہوگا، اور جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے تمتع کے لیے، پھر وہ 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، وہ احرام میں باقی رہے، اور میرے ساتھ نہیں تھا تو میں عمرہ کر کے حلال ہو گئی، اور میں نے تمتع کے لیے پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، سنیے ذرا حدیث سنیے، اور حدیث بھی صحیح مسلم کی، امت کا اتفاق ہے، بخاری اور مسلم کی تمام روایات صحیح روایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور مدینے سے ساتھ نہ لاتا، یہی مکے سے خرید لیتا، پھر عمرہ کر کے تمتع کے لیے میں بھی آزاد ہو جاتا جس طرح باقی لوگوں نے تمتع کیا ہے، اور دوبارہ 8 تاریخ کو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے اگر میں پہلے سے یہ بات جانتا ہوتا، کیا ثابت ہوا اللہ کے نبی کو علم غیب؟ اگر علم غیب تھا تو یہ کہنے کی ضرورت کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا میں قربانی کا جانور لاتا ہی نہ، میں بھی عمرہ کر کے آزاد ہو جاتا، تمتع کرتا۔ اب میں قربانی کا جانور لایا تو مجھے احرام کی حالت میں ہی رہنا پڑے گا اگر میں پہلے سے یہ جانتا۔ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ عز و جل کا۔ علم غیب نہ نبی کو، نہ علی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ بابا جی کو، کسی کو نہیں۔ علم غیب لا يعلمها الا هو، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ احرام عمرے یا حج کے لیے باندھنا فرض ہے۔ احرام کا لباس 2 چادریں، ایک سے تہمت باندھ لیں اور ایک اپنے اوپر جسم پہ ڈال لیں، اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھو، جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے۔ موزے سمجھتے ہیں نا؟ اب موزے لمبے ہوتے ہیں، ٹخنے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں اپنے ٹخنوں تک کاٹ لو، یعنی ٹخنے سے نیچے نیچے رہے، جوتے نہ ہو تو موزے پہن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کن چیزوں میں بتا رہے ہیں؟ 2 چادروں میں۔ احرام کے دوران سیلا ہوا کپڑا، بوہرے مذہب والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ نیچے بنیان بھی پہنتے ہیں، پجامہ بھی پہنتے ہیں، اوپر احرام بھی پہنتے ہیں، ڈبل پھٹیک ہے، یہاں بھی پھٹیک، اگلے جہان بھی پھٹیک، نہ یہاں کچھ ملنے والا نہ وہاں کچھ ملنے والا۔ عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت ہے، آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد ترمذی میں ہے زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے، پھر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر احرام باندھا۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں غسل کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اچھی طرح خوشبو لگائی۔ سنت ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے پھر خوشبو لگائے، لیکن خوشبو جسم پہ لگانی ہے، کپڑوں پہ خوشبو والا کپڑا نہیں استعمال کر سکتے، جسم پہ خوشبو لگائیں۔ اللہ کے نبی نے لگائی اور اس کے بعد پھر احرام آپ نے باندھا۔ ابن ماجہ میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو زعفران میں بھیگی ہوئی چادر اوڑھنے سے منع کر دیا۔ کوئی ایسا کپڑا جس میں خوشبو لگی ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں، اور اپنے احرام کی چادروں پہ خوشبو نہ لگائیں۔ جب احرام باندھیں، احرام باندھنا فرض نماز ادا کر کے باندھنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر احرام باندھا۔ فرض نماز کا وقت ہو تو پڑھ لیجئے، اور اگر وقت نہ ہو تو احرام کی الگ سے 2 رکعتیں کسی حدیث میں نہیں ہے۔
احرام باندھ کے پھر جا کر مسجد میں 2 رکعتیں احرام کی ادا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پڑھ لی تو کیا حرج ہے؟ اچھا ہی کام کیا نا، گالیاں تو نہیں دی کسی کو، ٹائم ضائع تو نہیں کیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ اگر کوئی بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرتا ہے تو اتنا ہی حرج کافی ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کام کبھی بھی میرے اور آپ کے لیے خیر اور برکت والا نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یا آپ نے اس کی تعلیم نہ دی ہو، یا آپ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ احرام کے 2 نفل بڑے عام ہیں لیکن سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ میقات پر آ کر باندھیں۔ آپ دیکھتے ہیں رش ہے، آپ طائف پہنچ کر کہیں ہوٹل لے کے کمرہ لے کے نہا لیں، صاف ہو جائیں، احرام باندھ لیں، جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ میقات پر باندھیں، لیکن اگر آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کی نیت آپ میقات پر آ کر ہی کریں گے۔ یہاں سے آپ کو گزرنا ہوگا، نیت یہی کریں گے اور تلبیہ کا آغاز یہی سے کریں گے۔ مشروط احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابیہ کے گھر گئے اور اس سے کہا تو حج کے لیے نہیں چلتی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں بڑی بیمار رہتی ہوں، اس بیماری کی وجہ سے میں ہمت نہیں پاتی کہ میں بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے نکلوں۔ تو آپ نے فرمایا تم احرام باندھتے وقت یہ شرط لگا لو، یہ الفاظ کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ اگر میرے اوپر بیماری کا زور ہو گیا تو جہاں تو مجھ پہ بیماری نازل کرے گا، جہاں تو مجھے روکے گا، وہاں میں اپنا احرام کھول دوں گی۔ تو اس طرح مشروط نیت کے ساتھ احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کھیلتا ہے، دریائی سمندری شکار کے علاوہ بر کا شکار کھیلتا ہے، تو اس کے لیے ایک جانور فدیہ ذبح کر کے بیت اللہ کے فقیروں میں بانٹنا ہے۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، کون سے کام ہیں جو آپ حالت احرام میں کر سکتے ہو؟ جائز ہے۔ حالت احرام میں سر دھونا، سر ملنا، غسل کرنا، یہ جائز عمل ہے۔ احرام کی حالت میں ہو، آپ کو گرمی لگی ہے یا نہیں لگی، ویسے ہی آپ نہانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ نہا سکتے ہو۔ حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے کوئی دوائی لگا سکتے ہو یا کوئی سرما ڈال سکتے ہو، بشرطی کہ اس سرمے کے اندر خوشبو نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کو دوائی کا لیپ کرنے کی اجازت دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے بشرطی کہ اس سرمے کے اندر خوشبو نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنا لگوایا، جس کو ہم حجامت کہتے ہیں، خون نکلوایا۔ تو اب کوئی محرم ہے، حالت احرام میں ہے، بیمار ہو جائے تو وہ دوائی لے سکتا ہے، خون نکل آئے تو پٹی کروا سکتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلوایا، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح حالت احرام میں صابن استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ صابن استعمال کر سکتا ہے جس میں خوشبو والا صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن خوشبو کے علاوہ ایسا صابن، کوئی برتن دھونے کا صابن ہے، کوئی کپڑے دھونے کا صابن ہے، آپ دیکھ تو اس میں خوشبو نہیں ہے، اس سے آپ پاکی کر سکتے ہو، طہارت کر سکتے ہو، ہاتھ دھو سکتے ہو۔ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس تیل کے اندر خوشبو نہیں تھی۔ سرما استعمال کرنا، تیل استعمال کرنا، دوائی لگانا، زخم ہو جائے اس کی مرہم پٹی کروانا، یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں یہ اعمال کیے ہیں۔ اسی طرح سر اور جسم پہ کہیں خارش ہو رہی ہو، اب بال پھاڑنا منع ہے، لیکن خارش ہوئی اور کوئی بال گر گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ حالت احرام میں جسم کھجا سکتے ہو، خارج کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے، خارج کر سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی محرم حالت احرام میں ہو تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں کہ اس کے جسم پہ خارج ہو اور وہ نہ کرے۔ حالت احرام میں خیمہ
چھت یا چھتری کا سایہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ احرام کی حالت میں بسیں بھی وہ استعمال کرتے ہیں جن کی چھت نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے جب مار پڑی بھی ہو تو ہر حال میں پڑتی، یہاں بھی پڑتی وہاں بھی پڑتی ہیں۔ یہ جو بارڈر پار سے آتے ہیں نا، اندر سے کالے باہر سے کالے، اندر بھی صحابہ کے خلاف بغض، نبی کی بیویوں کے خلاف بغض، ان ظالموں کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، اسی لیے ان کے سینے پٹتے رہتے ہیں۔ یہ سایہ نہیں استعمال کرتے، حالانکہ چھتری کا سایہ، بلڈنگ کا سایہ، چادر کا سایہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید اور حضرت بلال حج کے سفر میں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، دونوں میں سے ایک صحابی نے نبی کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی اور دوسرے صحابی نے اپنی چادر سے نبی کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو نبی یہ کرنے دیتے؟ وہ عمل بھی دین ہے، غور کیجئے، وہ عمل بھی دین ہے جو نبی کے سامنے ہو اور آپ اس کو دیکھ کر خاموش رہیں، کیونکہ نبی غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ جائز تھا تو نبی خاموش ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی نے سایہ کیا اپنی چادر سے، لہذا حج کے دوران کوئی چھتری سے سایہ کرے، کوئی گاڑی کی چھت کے نیچے بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے چھت والی گاڑی استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کی چادریں دھو بھی سکتے ہیں، چادر خراب ہو گئی، میلی ہو گئی، محرم اس کو دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم اس کی اجازت دیتا ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے اور اس کو مارنا، اس کو کھانا حلال ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، قافلے والوں کے لیے تم زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے ایک جانور فدیہ ذبح کر کے فقراء حرم میں بانٹ دے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 موذی جانوروں کو حرم میں اور غیر حرم میں جہاں بھی ملے، جس حال میں ملے، مارنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے جانور؟ یہ 5 جانور اگر آپ احرام کی حالت میں ہو اور آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ان کو حالت احرام میں بھی مار سکتے ہو۔ سانپ اس کو مار دینا چاہیے، کہنا چاہیے اگر گھر کے اندر ہو، اگر تو شیطان ہے تو بھاگ جا، نکل جا، 3 دفعہ کہنے پہ وہ نہ نکلے تو اس کو بھی مار دو۔ جاہلوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ سانپ کو نہیں مارنا چاہیے، خاص طور پہ جوڑا اگر سانپ ہے ایک کو نہیں مارنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سپنی ہے نا، سپنی یا سانپ ایک مر گیا، جو دوسرا ہے وہ آ کر اس مرے ہوئے کی آنکھوں کے اندر مارنے والے کا عکس دیکھ لیتی ہے۔ کیا زبردست کیمرے ہیں، یہ تو ابھی آئے ہیں، یہاں تو پرانے چل رہے ہیں۔ مر گیا سانپ، لیکن سپنی یا سپنی مری ہے تو سانپ مارنے والے کا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ضرور بدلہ لیتے ہیں، ضرور بدلہ لیتے ہیں، بھلے سال کے بعد لیں، 2 سال کے بعد لیں۔ یہ اکثر دیہاتوں میں رہنے والے لوگ وہ اس ڈر کی وجہ سے سانپ کو نہیں مارتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کو حالت احرام میں ملے، حرم میں ملے یا غیر حرم میں، اس کو مار دینا چاہیے۔ اسی طرح چت کبرا کوا، ایک تو بالکل بلیک آتا ہے، ایک وہ نہیں، چت کبرا سفید اور کالا، یہ شیطان ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ اسی طرح چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل، ان کو حرم میں ہو یا غیر حرم میں ہو، احرام میں ہو یا کسی اور حالت میں ہو، مار دینا چاہیے۔ اللہ نے انشاءاللہ توفیق دی تو اس موضوع کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج کے مناسک کا بیان شروع ہے، اور پچھلے درس میں احرام میں کیے جانے والے جائز کاموں کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں بیان ہوا تھا۔ وہیں سے اپنے بات کو آگے چلاتے ہیں کہ جب انسان احرام پہن لیتا ہے پھر وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا، اور یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اپنے سر کے اوپر رومال، پگڑی، ٹوپی مردوں کے لیے نہیں پہنی جا سکتی۔ جرابیں، موزے، یہ ایسے جوتے جو لانگ شوز ٹائپ ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ان کو نہیں استعمال کر سکتے۔ ایسا جوتا پہنا جائے جو ٹخنے سے نیچے ہو، اور اگر موزے پہننے ہیں تو ٹخنوں کے اوپر والے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ مردوں کے لیے ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادریں، ایسی چادریں استعمال نہیں کی جا سکتی جن پہ خوشبو لگی ہو، یا احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادروں پر بھی خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اگر کوئی حالت احرام میں ہی فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا جو تلبیہ کہتے ہوئے اپنی سواری سے گر کے فوت ہو گیا تھا کہ اس کے سر کو نہ ڈھانپنا اور اس کو خوشبو نہ لگانا۔ اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اس کا سر بھی نہیں ڈھانپا جائے گا اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح حالت احرام میں نہ انسان نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، ناخن تراشنا، بالوں کو اکھاڑنا، اس کی اجازت نہیں، لیکن ہاں انسان کے سر پہ خارش ہوئی، اس نے خارش کی، اور خارش کرنے سے کوئی بال اگر اپنے آپ گر گیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ عام بیماری ہے، ابھی حج کرنے والی دلہی سے، اسلام آباد اور لاہور سے چلتی ہے اور وہیں سے چہرہ ننگا کر لیتی ہے۔ اب میقات دور ہے، میقات پہ آ کر چہرہ کھولنا یہ تو بات کی بات ہے، وہ جو اپنے گھر سے ہی چہرہ ننگا کر کے چلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ حالت احرام میں پردہ نہیں ہے۔ نہیں، عورت احرام کی حالت میں نقاب نہیں باندھے گی لیکن اپنے چہرے پر چادر لٹکائے گی۔ چہرہ چھپانا واجب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ہم طواف کر رہی ہوتی ہمارے چہرے کھلے ہوتے، اگر کوئی اجنبی انسان غیر محرم ہمارے طواف کے چکر میں داخل ہوتا، ہم اپنی اوڑنیوں کو، اپنی چادروں کو کھینچ کر اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی۔ حج کی عبادت اپنی جگہ پر اور پردے کے احکامات اپنی جگہ پر۔ عورت کو غیر محرم لوگوں کے سامنے، نامحرم لوگوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں عورت دستانے نہیں پہن سکتی، اور حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ شکاری کی مدد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی شکار کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا اقوال، شہوت کی باتیں یا شہوت کے اعمال، کسی کو گالی گلوچ دینا، لڑائی اور جھگڑا اور نافرمانی کے کام، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں انسان بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحبت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک فدیہ ہے، یعنی اونٹ کی قربانی اس نے کرنی ہے اور اللہ کے نام پر فقراء حرم کے اندر بانٹنی ہے۔ یہ حج اس کا باطل ہو گیا، لیکن اس حج کو بھی پورا کرے گا اور آئندہ سال اس حج کی دوبارہ قضا ادا کرے گا۔ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یہ ممنوعات احرام میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب کر لے تو اس پر ایک قربانی کرنا
ضروری ہے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ 6 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ حج کے کسی واجب کو ترک کرنے پر اس کو دم دینا ہوگا۔ جو حج کے واجبات ہیں، اگر ارکان ترک ہوا تو حج ہی نہیں ہوا، لیکن اگر رکن ترک نہیں کیا، ارکان میں سے کوئی عمل ترک نہیں کیا بلکہ کوئی واجب چیز رہ گئی ہے، تو اس واجب چیز کے رہنے پر اس کو ایک قربانی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مینا کی 3 راتیں یا طواف وداع، کوئی ایک واجب عمل وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم میں سے جو حج کرے اسے چاہیے کہ وہ تلبیہ پکارے۔ احرام باندھنے کے بعد اب آپ کا سفر بیت اللہ کی طرف جاری ہے، تو اس سفر میں آپ گپیں نہیں مارنی، وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ یہ سارا راستہ میقات سے لے کر بیت اللہ تک تلبیہ کہتے ہوئے جائیے، تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہوئے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی۔ اور یہ عمل چھوٹا عمل نہیں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، کر لیا ٹھیک ہے، گپیں مار لی تب بھی ٹھیک ہے۔ آئیے اس کی فضیلت آپ کو سنائیں پیارے حبیب امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، جب تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے، اس کے دائیں طرف اس کے بائیں طرف جتنے پتھر ہیں، اس کے دائیں طرف کی زمین، اس کے بائیں طرف کی زمین، پتھر، درخت، کنکریاں، یہ ساری کی ساری اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہیں، جس کا ثواب اس تلبیہ کہنے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو بلند کریں گے آپ کا درجات مزید بلند ہوں گے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا۔ مردوں کے لیے عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی، لیکن عورت بھی تلبیہ ایسی آواز میں کہیں گی جس کو وہ خود سن سکیں، دل میں نہیں کہنا، اتنی آواز جس کو وہ خود سن سکیں، لیکن ان کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بلند آواز کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ تلبیہ کے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ آئیے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تلبیہ کے یہ الفاظ کہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں گناہوں کو لے کر آیا ہوں، میں خطاؤں کو لے کر آیا ہوں، تجھ سے معافی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تو نے توفیق دی ہے، تو نے بلایا ہے، تیرے نبی نے اس کا آوازہ بلند کیا تھا، تیری پکار پر ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ حاضر ہو رہے ہیں، لا شریک لک، اور یہ گواہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کی پوری عبادت آپ کو 2 درس دے گی، یاد کر لیجئے۔ حج کی پوری عبادت، ایک پہلا درس، پورا کا پورا حج ایک اللہ کی وحدانیت کی دہائی دیتی ہے۔ حج کی پوری عبادت اللہ کی وحدانیت کے آوازے کو بلند کرتی ہے۔ اور دوسرا سبق حج سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، میرا عقیدہ توحید پر ہے، لا شریک لک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے کوئی نور میں سے نکلا ہے، نہ عیسیٰ اور موسیٰ تیرے بیٹے ہیں، نہ محمد نور من نور اللہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات بھی، تو اپنی ذات میں تنہا ہے، تو اپنی عبادت میں تنہا ہے، تیرے لیے سجدہ ہے، اللہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اللہ میں مانتا ہوں رکوع تیرے لیے تو کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ تو اپنی عبادت میں بھی تنہا ہے، قربانی تیرے لیے تو اب کسی اور کے لیے نہیں کروں گا، میں خوف تجھ سے کھاتا ہوں، ایسا خوف کسی اور سے نہیں ہوگا، جو محبت تجھ سے ہے ایسی محبت اور کسی سے نہیں ہوگی۔ لا شریک لک، اللہ عز و جل کوئی تیرا شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری حکومت، ساری بادشاہت، ساری حکمرانی تیرے لیے ہے، اور ساری تعریفوں کا مالک بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، تعریفیں بھی تیری ہیں، نعمتیں بھی تیری ہیں۔ اللہ میں پھر اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آواز بلند کرتے ہوئے توحید کا یہ ترانہ گاتے ہوئے، اور اللہ کی قسم جس نے توحید کے ان الفاظ پہ غور نہیں کیا، توحید کے اس عقیدے کو نہیں اپنایا، وہ حالت شرک میں جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم اس کا حج مردود ہے، اللہ کے دربار میں وہ حج قبول نہ ہوگا. حج قبول کرنے کے لیے، حج قبول کروانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ کے آوازے کو سمجھنا، اس توحید کو سمجھنا اور اس توحید کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ پہلی سیڑھی ہے. حج قبول کروانا ہو، روزہ قبول کروانا ہو، نماز قبول کروانی ہو، زکوٰۃ قبول کروانی ہو، یہ صرف تمام عبادتیں اہل ایمان، اہل توحید کی قبول کی جاتی ہیں. اور جو اہل شرک ہیں، جو شرک کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ ذات میں شرک کریں، وہ صفات میں شرک کریں، وہ عبادت میں شرک کریں، وہ حاکمیت میں شرک کریں، وہ اللہ عز و جل کے قانون کی بجائے لوگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو اس دنیا میں نافذ کریں اور اللہ کی شریعت کو معطل قرار دیں، ایسے لوگ جتنا مرضی حج کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی طواف کر لیں، اللہ کے دربار میں ان کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اجتماعی طور پہ تلبیہ کہتے ہیں. بس ہے تو ایک آدمی نے سپیکر پکڑا ہوا ہے، مائک پکڑا ہوا ہے اور وہ تلبیہ کہتا ہے، پیچھے پوری بس پورا قافلہ تلبیہ کہتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. بیت اللہ شریف میں داخل ہوں، اللہ کے گھر میں داخل ہو، دایاں قدم رکھیں، مسجد میں داخلے کے جتنے آداب ہیں انہی آداب پہ عمل کریں، اور پھر بیت اللہ کے طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے پہنچیے. یاد کر لیجئے طواف مشرکین مکہ بطور عبادت ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. طواف کرنے سے پہلے انسان کا سطر بالکل سطر پوشی ہو، لباس میں اس احرام کی چادروں میں چھپا ہوا ہونا چاہیے. اسی طرح طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. ایک حدیث میں ہے کہ طواف اور نماز ایک ہی طرح ہے. طواف اور نماز دونوں میں ایک فرق ہے. نماز میں کلام نہیں ہو سکتا اور طواف میں گفتگو ہو سکتی ہے. اسی لیے طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے. اور جب طواف قدوم یا عمرے کا طواف کرنے کے لیے آپ آئیں تو آپ کا یہ دایاں کندھا ننگا ہو. آپ اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ. یہ کب کرنا ہے؟ جب طواف کا آغاز کرنا ہے. کچھ لوگ کب کرتے ہیں؟ جب احرام باندھتے ہیں تبھی سے کندھا ننگا کر لیتے ہیں. یہ کندھا ننگا کرنا طواف کے آغاز پر ہے. اور دوران طواف بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنے کے لیے کندھا ننگا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز. اپنے کندھوں کو احرام باندھتے ہی اب پورے حج میں ننگا نہیں رکھنا دائیں کندھے کو، بلکہ صرف جب آپ نے طواف قدوم کرنا ہے یا عمرے کا طواف کرنا ہے اس وقت دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالیں اور اس کو ننگا کریں. طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے سے. بوسہ نہیں دے سکتے تو حجر اسود کو چھو کر پھر ہاتھ کو چومنے سے، اور اگر زیادہ رش ہے نہ بوسہ دے سک رہے ہو نہ ہاتھ لگا سک رہے ہو تو پھر دور سے آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. 2 ہاتھ کا اشارہ نہیں، 1 ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور آپ نے طواف کا آغاز کر دیا. اب کچھ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے، جتنا پہلوان کھاڑے میں اترتا ہے نا وہ اپنی جیبیں خالی کر کے سائڈ والوں پڑھاتا ہے، پھڑی ذرا میں ذرا، اور پھر خوش ہو کر میں نے 3 دفعہ بوسہ دیا، میں نے 4 دفعہ بوسہ دیا. پیارے بھائی حجر اسود کو چومنا سنت ہے. کیا ہے؟ اور مومن کی عزت کرنا فرض ہے. سنت کے چکر میں فرض نکال رہے ہو آپ. دھکم پیل، مار دھاڑ. کچھ لوگ ٹانگوں میں سے نیچے سے ہو کر بائی پاس کرتے ہیں کہ چلو آگے جا کے نکلوں گا، اور جب بیچارے آ رہے ہوتے ہیں کسی کی چادر وہاں رہ جاتی ہے، کسی کا بٹوا گر جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف کسی کو کوئی تکلیف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر وقت ایسا ہے آپ کو آرام سے آسانی سے
حجر اسود کو چومنے کا موقع مل رہا ہے یا اس کو بوسہ دینے ہاتھ لگانے کا موقع مل رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو مار دھاڑ کر کے ایک دوسرے کو دھکے دے کے حجر اسود کو چومنا کوئی عبادت نہیں کہلائے گا. اور یاد کرنا حجر اسود کو چومتے وقت اپنے دل میں عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ یہ پتھر نفع اور نقصان کا مالک. یاقوت پہن کر، زمرد پہن کر، فیروزہ پتھر پہن کر، سمجھنے والوں بابا جی کے دربار سے انگوٹھی لایا ہوں، اس میں یاقوت ہے، یہ پہننے کے بعد بواسیر ختم، یہ پہننے کے بعد بلڈ پریشر ختم، یہ انگوٹھی، یہ پتھر، یہ فلاں ستارے کے ساتھ میچ ہے اور اس کے پہننے سے فلاں مصیبتیں اتر جاتی ہیں. کائنات میں، دنیا میں سارے پتھروں کا سردار حجر اسود ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، اس کی زبان ہوگی اور یہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو پہچان کر ان کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کو حالت ایمان میں بوسہ دیا ہوگا اور اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے ان کو معاف بھی کر دے گا. اتنا عظیم پتھر، جنت کا آیا ہوا پتھر اس دنیا میں، لیکن اس پتھر کی حیثیت کیا ہے؟ امام الموحدین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، امام الموحدین محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابی، آپ کے ساتھی اسی پتھر کے سامنے آتے ہیں، چومنے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور آواز حق بلند کرتے ہیں. اے انگوٹھیوں پہننے والو، کڑے اور چھلے پہن کر، باپوں کی مٹی چاٹ کر، قبروں کا دھون چاٹ کر، قبروں کا تیل کان میں ڈال کر ان فقیروں سے شفا سمجھنے والو، آؤ. امیر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے ہے اور کہتے ہیں سن اے پتھر، جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں کہ محمد کو چومتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو زمرد ہے، تو یاقوت ہے، تجھ پہ کسی بابے نے پھونک ماری ہے، تجھے چومنے سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے، طوطے شاہ کا نمک چٹانے سے بچہ بولتا ہے، کسی پیر کا تیل کان میں ڈالنے سے ڈوراپن ختم ہو جاتا ہے. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی انگوٹھی میں، کسی پتھر میں، کسی تعویذ کے اندر کوئی نفع اور نقصان. یہاں ستاروں سے پتھروں کو جوڑا جاتا ہے، اس میں شفا ڈھونڈی جاتی ہے، اس میں کرامات مانی جاتی ہے. اور امیر المومنین عمر ابن خطاب حجر اسود کو کہہ رہے ہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، چومتا کیوں ہوں؟ اپنے امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے. آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کیا، بیت اللہ شریف آپ کے بائیں طرف ہے، جب واپس یہاں پر آئے تو آپ کا یہ 1 چکر ہو گیا. اسی طرح جب رکن یمانی پر آئیں تو اس کو بھی ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے، لیکن ہاتھ لگا کر چومنا کسی حدیث میں نہیں. اور اگر ہاتھ لگانے کا وقت نہیں ہے یا رش اتنا ہے، موقع نہیں ہے، تو پھر رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے ثابت نہیں. یہ رکن یمانی کو آپ نے کراس کیا، حجر اسود کی طرف آ رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک. اس کے علاوہ پورے طواف میں 7 کے 7 چکروں میں آپ قرآن پڑھیں، آپ دعائیں مانگے، جو جی میں آتا ہے مانگے. یہ جو کچھ لوگوں نے دعائیں بنا کر دی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ امت کو چکر میں ڈالا ہوا ہے. کوئی دعا نہیں، نہ پہلے چکر کی نہ دوسرے چکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا ثابت نہیں. آپ جو مانگنا چاہیں قرآن پڑھ لیجئے، دعائیں مانگ لیجئے. افضل ہے کہ آپ کو نبوی دعائیں یا قرآنی دعائیں یاد ہوں، اگر وہ بھی یاد نہیں تو اپنی زبان میں مانگ لیجئے. ہاں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنت یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگی جائے. 7 چکروں کی دعا نہ سعی کے دوران کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ طواف کے دوران کسی حدیث سے ثابت ہے. پہلے 3 چکر طواف قدوم کے یا عمرے کے طواف کے پہلے جو 3 چکر ہیں وہ تھوڑا سا اچھل کر پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب مدینے سے آئے تھے
کفار مکہ نے کہا تھا یہ تو بخاروں کے مارے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی اور حکم دیا کہ تم اس طرح اچھل اچھل کے پہلوانوں کی طرح، بہادروں کی طرح طواف کرو۔ کفار مکہ پہاڑوں پہ چڑھا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ عبادت کرتے ہوئے اتنے بہادر ہیں اور اتنے جوانوں کی طرح اچھل رہے ہیں، جنگ میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ کو اپنے اولیاء کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو شریعت قرار دے دیا۔ اب مسنون عمل یہ ہے، سنت کا عمل یہ ہے کہ آپ طواف کے پہلے 3 چکر تھوڑے سے اپنے قدموں پہ اچھل کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کریں، لیکن یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم پہ آئیے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ اس میں سورۃ الکافرون پڑھو اور دوسری کے اندر سورۃ اخلاص پڑھو۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا مروہ پر جانے سے پہلے پھر آئیے حجر اسود کا استلام کیجئے اور اس کے بعد باب الصفا سے صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر طواف کے دوران ضرورت پڑ جائے کسی سے کوئی بات کرنے کی تو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ نماز اور طواف کے اندر فرق یہی ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہو سکتا اور طواف کے اندر کلام ہو سکتا ہے۔ دوران طواف نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا وقت آیا، اب آپ وہیں پر کھڑے ہو کر صف میں شامل ہو کر نماز ادا کر لیں، اور جب نماز آپ کی ختم ہو جائے تو جہاں آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے اسی چکر سے آپ کا طواف دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بیت اللہ کا طواف اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے وہ ممنوع اوقات کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے جب بھی آپ کریں، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں جو نبی کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی آپ ممنوع وقت ہو یا مسموع وقت ہو دونوں حالت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور طواف پورا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے یہ عمل۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ زمزم پیتے، اور زمزم وہ عظیم پانی ہے، حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو اللہ سے سوال کرو گے مالک عطا کر دے گا۔ زمزم پیجئے اور اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، زمزم پیتے ہوئے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر کچھ زمزم کا پانی اپنے سر پہ بہانا یہ بھی جائز عمل ہے، کوئی حرج نہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کے لیے جائیں، لیکن جس طرح طواف کے لیے وضو ضروری تھا اب سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت حالت حیض میں ہے تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، لیکن صفا مروہ کی سعی یہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ سعی حج یا عمرہ دونوں کے اندر رکن ہے، حاجی کی صحیح رہ جائے یا عمرہ کرنے والے کی صحیح رہ جائے تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اگر یہ ادا نہ ہو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد باب صفا سے گزریے، صفا پہاڑی پہ آئیے اور اتنی بلندی پہ چڑھیں کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور اس دوران ان الصفا والمروہ، قرآن حکیم کی یہ آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہے، اس کا احترام۔ یہاں یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کی اور میری عبادت ہے، یہ عمل عام عمل نہیں ہے، یہ عمل عبادت ہے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ سنت سے ثابت ہے کہا جائے اللہ اکبر، اور پھر دعا پڑھی جائے لا الہ الا اللہ۔ تلبیہ بھی آپ نے سنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ پورا حج آپ کو توحید کا ایک ایک سبق یاد کروائے گا، اور یہاں بھی آپ صفا پر آئے ہو تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا،
اولاد دینے والا، شفا دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. اور وہ اللہ کتنے ہیں؟ نہ 2 ہیں، نہ 3 ہیں، نہ 4 ہیں، نہ 5 ہے. وحدہ، وہ اللہ عز و جل اکیلا ہے. لہ الملک، بادشاہت بھی اس کی ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ، اس تنہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے. انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور سارے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دے دی. وہ اللہ عز و جل، اس کی توحید کے یہ ترانے گائیے. اور پھر صفا پہاڑی سے اتر کر اب مروہ کی طرف چلیں، جہاں سبز لائٹیں ہیں. یہاں پر دوڑنا سنت سے ثابت ہے، اور یہ عمل بھی خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. مروہ پہاڑی پر چڑھیں تو وہی عمل دہرائیں جو آپ نے صفا پر کیا تھا، اور اللہ عز و جل کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کریں صفا اور مروہ کے درمیان. حجر اسود سے آپ چلے تھے طواف کے لیے، تو آپ کا چکر کہاں پورا ہوا تھا؟ حجر اسود پر 1 چکر ہوا تھا. لیکن جب آپ صفا سے چلو گے، مروہ پر پہنچو گے تو آپ کا 1 چکر ہو گیا. مروہ سے واپس چلے، اب آپ صفا پر آئے تو کتنے چکر ہو گئے؟ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں. اگر طواف یا سعی کے چکروں میں شک پڑ جائے، پتہ نہیں 4 کیے ہیں 3 کیے ہیں، تو جو کم عدد ہے اس پہ یقین کر کے پورے کر لو. اگر شک پڑ جائے 4 ہیں یا 3، 6 ہیں یا 5، تو جو کم عدد ہے 5 کا ہو، 3 کا ہو، 2 کا ہو، اس پہ اعتبار یقین کر کے باقی چکر کو پورا کر لو. صحیح کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد عمرہ کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا وہ مروہ پر آئے اور اپنے بال کٹوائے. اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو اس طرح پھروا دے اور چاہے کٹنگ کروا دے. جس نے اپنی ٹنڈ کروائی، اللہ کے نبی نے اس کے لیے 2 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور جس نے کٹوائے اس کے لیے 1 مرتبہ. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کینچی ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں 10 ریال بچا لو. وہ وہیں کھڑے ہو گئے کہ ہاتھ میں پڑھاتے ہیں، وہ ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے بھی 2-4 کاٹے اور معاملہ خلاص ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ کو یا سر کے پورے بال کٹوانے ہیں یا سارے بالوں کو صاف کروانا ہے. اب حج تمتع والا یا عمرہ والا وہ یہ کٹوانے کے بعد اپنے احرام سے حلال ہو جائے گا، عام لباس میں آ جائے گا. لیکن جس نے حج افراد کرنا ہے اس نے طواف کرنے کے بعد حالت احرام میں رہنا ہے. جس نے حج قران کرنا ہے اس نے طواف و سعی کرنے کے بعد حالت احرام میں رہنا ہے. اس کے لیے بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے. 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے قبل جو حج قران کر رہا ہے، اگر وہ حج کی صحیح ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح حج تمتع ادا کرنے والے پر 2 صحیح واجب ہیں. پہلی عمرے کی جو مکہ پہنچتے ہی اس نے عمرہ کیا، اور دوسری صحیح جو اس نے 10 تاریخ کو طواف کرنے کے بعد پھر صحیح کرنی ہے. حج افراد کرنے والے پر صرف 1 صحیح ہے. حج افراد کرنے والے پر صرف 10 تاریخ کو وہ طواف کرے اور اس کے بعد صحیح کر لے. حج قران کرنے والے پر 2 صحیح ہیں، 1 عمرے کی اور 1 حج کی. اب 8 تاریخ ہو گئی. جس نے حج تمتع کیا تھا وہ اپنی رہائش سے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے گا، اور حج کے لیے احرام باندھ کر وہ ظہر کی نماز سے پہلے مینا میں پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. مینا کے اندر پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 تاریخ اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں سنت سے ثابت ہیں مینا کے میدان میں پڑھنی. کیسے پڑھنی ہے؟ قصر، لیکن اپنے وقت پہ. ظہر اپنے وقت پہ، عصر اپنے وقت پہ. ظہر اور عصر جمع نہیں ہوں گی، مغرب اور عشاء، عشاء اور مغرب جمع. اپنے اپنے وقتوں پر قصر کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اور یہاں پہ ایک اور نکتہ یاد رکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم نہیں دیا کہ جو مقامی لوگ ہیں، مقیم لوگ ہیں، وہ پوری پڑھ لیں اور جو مسافر ہیں وہ قصر کریں. صحابہ مکے والے، طائف والے، مدینے والے، ان سب کے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام نمازیں اپنے وقتوں پر قصر ادا کی ہیں. یہاں یہ بحث مقیم اور مسافر کی آپ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے اندر نظر نہیں آئے گی. دوران حج، مینا، عرفہ
مزدلفہ کسی بھی جگہ اللہ کے نبی نے مقامی لوگوں کو نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حج میں سے ہے، یہ حج کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ ان جگہ پہ قصر نماز ادا کرو گے۔ 9 تاریخ کو جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر مینا سے عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، اور مینا سے عرفہ جاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے جائیں، توحید کا یہ آوازہ بلند کرتے جائیں۔ زوال آفتاب کے بعد امام کا خطبہ سننے کے بعد مسنون ہے کہ آپ پھر عرفہ کی وادی میں داخل ہوں، اور ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ، قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے، عرفہ کے اندر قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے سارے صحابہ نے دونوں نمازیں اول وقت ظہر کے وقت پہ ظہر، اور پھر ساتھ ہی دوبارہ تکبیر کہہ کے عصر کی نماز پڑھی، اور سب نے قصر کی، سب نے جمع کی، مقامی اور غیر مقامی کی کوئی تفریق نہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو انڈیا سے چلتے ہوئے، پاکستان سے چلتے ہوئے لوگوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، اجی وہاں جا کے نمازیں پوری پڑھنا، نمازیں قصر نہ کرنا، جمع نہ کرنا، کیونکہ ہمارے امام سے ثابت نہیں۔ ارے بھائی، مسلمانوں کے امام اعظم تو صرف محمد رسول اللہ، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے امام ہی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے امام محمد رسول اللہ، معصوم عن الخطا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے سے، ہر محدث سے، ہر امام سے، ہر شیخ سے، ہر مرشد سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی تعلیم دیتے ہوئے محمد سے غلطی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں غلطی ہو سکتی؟ کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، اور کائنات میں ایک آدمی ہے، کائنات میں اس امت کے لیے آنے والی وہ ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بتاتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں، اس لیے کسی اور سے غلطی کا امکان ہے۔ ہمارے آقا کی بات غلط، شریعت کی بات وہ ہے جو محمد کی زبان مبارک سے نکلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا سے عرفہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور پھر امام کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں ظہر کے وقت پہ ایک اذان اور 2 تکبیر کے ساتھ جمع اور قصر، اس سنت پہ عمل کیا جائے۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی طلوع فجر سے پہلے کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اور یہ عرفہ کا میدان بڑا عظیم میدان ہے۔ یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عرفہ کا دن ہی حج ہے، الحج العرفہ۔ یہ عرفہ کا وقوف، یہ عرفہ کا دن، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو میدان عرفہ میں پہنچے ہوئے، اور اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ شیطان عرفہ کے میدان میں اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہوئے دوڑتا ہے اور آواز لگاتا ہے، افسوس، میں نے ان کو گناہگار کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، اور آج اللہ عز و جل نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے وقت کو فضول باتوں کے اندر ضائع نہ کیجئے، بلکہ دعائیں کیجئے، قبلہ رخ ہو جائیں۔ سنت سے ثابت ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر دعا کریں۔ میدان عرفہ میں مانگی جانے والی سب سے افضل ترین دعا امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ آپ فرماتے ہیں عرفہ کے دن کی دعا، بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے باقی انبیاء نے کہے، وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفہ کی بہترین دعا، یہ عرفہ کا بہترین ذکر آپ کو اور مجھے پھر توحید کا بھولا ہوا سبق یاد کروا رہا ہے۔ لوگو، حج کرنے آئے ہو تو اپنے اللہ کی توحید کو یاد رکھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی
عبادت کے لائق معبود برحق نہیں، جب نہیں تو لوگوں کسی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے، کسی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی قبر کے لیے قربانی یہ نہیں ہو سکتی، ذبح نہیں ہو سکتا. یہ ساری عبادات خالص حق ہے تو ایک اللہ عز و جل، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ. یہودیوں نے 2 مانے، عیسائیوں نے 3 مانے، اور ہمارے ہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے ہے. وہ کہتا ہے چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. کوٹ فریدن بابا فرید کا جو مکان ہے وہاں پر جاؤ گے، ظاہر دے وچ پیر فریدن، بظاہر بابا فرید نظر آئے گا، حقیقت میں وہ اللہ نظر آئے گا. کسی نے بابا فرید کو اللہ مانا، کسی نے کیا کہا توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہمارے مولا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بیچ میں ہی ہے جو کچھ بھی ہے. تیسرے نے کیا کہا وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہودیوں نے 2 مانے، عیسائیوں نے 3 مانے. ہمارے ہاں بریک ہی نہیں لگ رہی، بریک ہی نہیں لگ رہی واللہ. وہ سن لیجئے عزیز میاں قوال علیہ من اللہ ما یستحق، جہاں گیا ہے اللہ اس کو اس کی بربادی میں اور اضافہ کرے. کیا کہتا ہوا گیا؟ کہتا ہے ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے، جدھر دیکھوں تو ہی تو ہے. مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، ہاتھ میں آئے تو رام. انڈیا والو رام جانتے ہو نا، پتھر کا بنا ہوا. یہ قوالی گانے والا یہ کہا کرتا تھا ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم. ہر جگہ تو ہی تو ہے، مسجد میں بھی تو، مندر میں تو، گردوارے میں تو، ہندوؤں کے مندروں میں تو، مولویوں کی مسجد، ہر چیز ہی تیری شکل ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابن عربی کہا کرتا تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف. بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کفر کے عقیدے ہیں. آئیے حج آپ کو توحید کا سبق دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نہ وہ 3 ہے، نہ وہ 4 ہے، نہ وہ 5 ہے، نہ وہ ہر پتھر میں ہے. ہندوؤں کے اپنے منتر نہیں سنے؟ پھینک کنکر نکلے شنکر، کنکر میں شنکر، ہر کنکر میں شنکر. اور ہمارا نہیں سنا تمدھمس کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر. میں کہتا ہوں کہنے والا گیا جہنم کے اندر. جواب دینے والوں نے کہا نہیں، تمدھمس کلندر، صدیق کا پہلا نمبر، اللہ دم دم کے اندر. نہ اللہ ہر دم میں ہے، نہ علی ہر دم میں ہے، نہ صدیق ہر دم میں ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا. یہ حج مجھے اور آپ کو سبق پڑھا رہا ہے. لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. وہ جس کو چاہے دنیا کی حکمرانیت دے دے اور جس کو چاہے اس سے چھین لے. مانسیرے کا دھنکے شاہ، بابا دھنکے ڈنڈے مار کر نہ بے نظیر کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے نہ نواز شریف کو. یہ حکومتیں بانٹنے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کا دن آگ سے برات کا دن ہے. اس دن کو فضول باتوں میں ضائع نہ کیجئے. نبی کی حدیث پہ غور کیجئے. فرمایا عرفے کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ اتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کرتا ہے جتنا اللہ عرفے میں آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور میں آزاد نہیں کرتا. عرفے کا دن آگ سے برات کا دن ہے. انسان اللہ عز و جل اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے کہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ یہ تیرے بندے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافیوں کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو کر ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یوم عرفہ کو حاجیوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں انہیں چاہیے اس دن کو روزہ رکھیں. جو حج پہ نہیں جا سکے
یا جو میدان عرفہ سے باہر ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک دن کے روزے سے ملتا کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر امید ہے کہ یہ عرفے کے دن کا ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ مجھے اللہ پر امید ہے 1 سال گزر جانے والا، 1 سال آنے والا، اللہ ان 2 سالوں کے گناہوں کو اس ایک عرفے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اب یہاں حدیث میں ذکر کس بات کا ہے؟ عرفہ کے دن کا، 9 ذی الحجہ کا نہیں ہے۔ تو انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے یا سعودیہ سے باہر رہتے ہوئے عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے گا؟ جس دن لوگ عرفے میں اکٹھے ہوں گے۔ 9 ذی الحجہ کا ذکر نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے چاند کا حساب لگائیں اور چاند کا حساب لگا کے آپ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، نہیں، جس دن حاجی عرفہ میں آئے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے عرفہ کے میدان میں دعائیں کرتے ہوئے، جب سورج غروب ہو جائے تو کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا سب سے افضل وقت ہے۔ تو کیا خیال ہے حاجیوں، عرفے کے میدان میں سب کو مصلی بچھا کر نماز پڑھنی چاہیے؟ کیوں؟ افضل ترین عمل ہے وقت پہ نماز پڑھنا۔ یہ حج آپ کو اور مجھے دوسرا سبق سکھا رہا ہے، اتباع محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے وقت پہ نماز پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن آج عرفے کے میدان میں امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی۔ آج نماز نہ پڑھنا ثواب ہے، اور جب محمد نماز پڑھے تو پڑھنا ثواب ہے۔ نبی نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھنا دین، اور نماز پڑھے تو پڑھنا دین۔ عرفے کے میدان میں نبی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ غروب آفتاب کے بعد اس میدان کو چھوڑ دیا۔ کسی کے پیر کی یہ شان ہے، کسی کے امام کی یہ شان ہے، کسی کے مرشد کی یہ شان ہے کہ اس کا پیر نماز پڑھے تو پڑھنا ثواب، نہ پڑھے تو نہ پڑھنا ثواب۔ یہ شان ہے تو امام اعظم امام الانبیاء قائد اعظم محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو آؤ لوگوں، دعوت آپ کو دے رہے ہیں، ساری دنیا سے دامن کو توڑ کر محمد سے جوڑ لو صلی اللہ ہو۔ اور جس کا محمد سے جڑ جائے اس کو کسی اور کی حاجت، مثال دے کے بتاؤں، جس کی دوستی بادشاہ سے لگ جائے، جس کی دوستی بادشاہ سے لگ جائے اس کو ایم این اے ایم پی اے پکڑنے کی حاجت رہ جاتی ہے، اور جس کی محبت، جس کی دوستی، جس کا تعلق، جس کا پیار امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، نہ اسے بغداد جانے کی ضرورت، نہ رائے مٹ جانے کی ضرورت، نہ بریلی جانے کی ضرورت، نہ اس کو کسی اور بستی کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا سے عرفہ آتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آئیں، اور جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں، یہ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنی ہے۔ کیسے بسر کرنی ہے؟ یہاں پر پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کرنا ہے، جمع بھی ہوگی اور قصر بھی ہوگی، ایک آذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی چاہے کہ میں مزدلفہ کی ساری رات قیام کرتے ہوئے گزاروں، عبادت کرتے ہوئے گزاروں، اب رات کا قیام تو ثواب ہے نا، قرآن پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن مزدلفہ کی رات کی عبادت کیوں؟ آج محمد سوئے تھے، جو سوئے گا اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے حج، ہر عمل میں محمدی بن جائیے۔ حج محمدی، نماز محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، ایک ایک عمل آئیڈیل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو سو جائیے، اور اس سونے میں حکمت کیا ہے کہ صبح کام بڑے اوکھے اوکھے کرنے ہیں، صبح دوڑ بہت لگنی ہے، اس لیے آج رات سو جاؤ، آرام کرو، اور جب نماز فجر کا وقت ہو نماز فجر ادا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اچھی روشنی پھیلنے تک دعائیں مانگتے رہو۔ افضل ہے مسجد کے پاس جگہ نہ ملے تو جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر دعائیں مانگتے رہو، اور جب آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل اچھی طرح روشنی پھیل جائے تو مزدلفے سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیے۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفے میں پالی اس نے مزدلفے میں وقوف اس کا درست ہو گیا۔ جو مزدلفے میں فجر تک پہنچ گیا، فجر کی نماز اس کو مل گئی تو اس کا وقوف درست ہو گیا۔ کمزور، بیمار، بچے، بوڑھے،
عورتیں ان کو اجازت ہے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں. مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے اسی تلبیے کو کہتے جائیں. وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریے مارنے کے لیے مزدلفہ سے کتنی کنکری اٹھانی ہے؟ 7. پورے 3 دن کی نہیں اٹھانی، صرف جو صبح جس جمرہ کو مارنی ہے اس کو اٹھانی ہے. اب وہ اٹھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ زمزم سے دھوتے ہیں. بڑے پیارے دوست کو مارنے جا رہے ہیں نا، اس کو دھویا جا رہا ہے، اس کو بوتلو. پیارے بھائی، یہ سب تکلف ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا. وہاں سے کنکری اٹھائیں اور روانہ ہو جائیں. وقوف مزدلفہ کے بعد مینا جاتے ہوئے کنکریے اٹھائیں. اب 10 تاریخ کو آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما جمرۃ العقبہ. اللہ کے نبی نے مزدلفہ سے مینا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریے ماری. کیا خیال ہے جی؟ 7 کی 7 مٹھی میں لے کے ایک ہی دفعہ دے مار. مارنے والے بڑے غصے سے مارتے ہیں، ہاں، جوتیاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، سمجھتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں. یہ شیطان کو نہیں مار رہی، یہ ایک عبادت ہے. اس کے اندر عبادت کی لذت لائیے. اچھا 7 اکٹھی مار دیں، ہو جائیں گی؟ مولوی سے پوچھو، ہو جائے گی؟ وہ بھی کہتا نہیں ہوتی، ایک ایک کر کے مارنی پڑے گی. اور جب 3 طلاق اکٹھی ماری جاتی ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ طلاق 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 ڈز، وہ ہو گئی. اب اس کے لیے حلالے کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں 7 کنکریاں اکٹھی نہیں ہوتی تو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے 3 طلاق کو ایک بنا دیا. بیوی کسی کی ہے اور رات کو کوئی اور لے جاتا ہے اور صبح لا کر چھوڑ دیتا ہے. یہ حرامی ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا تمہیں نہ بتاؤں کرائے کا سانڈ؟ صحابہ نے کہا ضرور بتاؤ. فرمایا حلالہ کرنے والا. حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں لعنتی ہیں. یہ لعنتی عمل ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے. ایک ایک کنکری کر کے ماری جائے گی. اللہ کے نبی نے اس کو کنکریاں ماری، پھر اپنے اونٹوں کی طرف تشریف لائے، ان کو ذبح کیا اور پھر بال مونڈنے والے کو حکم دیا. اس نے پہلے دائیں طرف کے بال مونڈے، آپ نے وہ صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے. پھر بائیں طرف کے بال مونڈے اور کہا ابو طلحہ کہاں ہے، باقی بال ان کے اندر ان کو عطا کر دیے. قربانی کے دن بڑے جمرہ کو کنکری مارنا اور قربانی کرنا، حجامت کرنا، طواف زیارت، ان کو ترتیب سے کرنا افضل ہے. لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا افعل ولا حرج، کر لو کوئی حرج نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ یہ ترتیب باقی رہے، اور اگر ترتیب ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. طواف زیارت کے بعد اب حج کی سعی آپ نے ادا کرنی ہے. حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن یعنی عشرہ ذی الحجہ کو یوم حج اکبر بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن مینا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اس حج میں جو آپ نے ادا کیا، اور پھر کہا لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا قربانی کا دن. آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے، یہ دن حج اکبر ہے. جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جمعے والے دن آئے 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان بات ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات ثابت. ہمارے ہاں تو ویسے 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو کرسی والوں کو فکر لگ جاتی ہے، بابا سارے پارے پہن گئے. وہ کوشش کرتے ہیں چاند کو آگے پیچھے کرنے کی، 2 خطبے اکٹھے نہ ہو. مگر 2 خطبے ہو گئے، دونوں خطبے کو اندر لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم مارے جائیں گے. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. ایک دن میں 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں، جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر کا نام لوگوں نے بنایا ہے، دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر حج کا قربانی والا دن 10 ذی الحجہ جو ہے یہ حج اکبر کا دن ہے. اس جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے. رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. تلبیہ آپ چھوڑ دیں. آپ نے رمی کی. کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاش تک کا وقت یہ افضل ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے. ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں رمی کا وقت
زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سنت کے مطابق وقت ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اس جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا مریض ہوں۔ طلوع فجر سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو کنکریاں نہیں ماری جائے گی، اور جب کنکریاں ماری جائیں تو 7 الگ الگ ماری جائیں، اور ہر کنکری کے مارتے ہوئے اللہ اکبر، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کنکری کا سائز کتنا ہو؟ جتنا چنا ہے، چنے سے تھوڑی سی بڑی، اتنی کنکری نہ ہو کہ غریب کسی کی کھوپڑی آگے آ جائے تو اس میں سے ہو کر جا کے اسے آگے لگے، اور اس کو عبادت سمجھتے ہوئے ماریں۔ غصے سے مارنا، وہاں پہ غلط زبان استعمال کرنا، جوتیاں پھینکنا، ہم نے خود دیکھا کئی حج پہ لوگ چھتریاں مارتے ہیں جو اضافی زمانے مار رہے ہیں، اس کو درست نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد اس جگہ سے فوراً ہٹ جائیے، لیکن جب بعد کے دنوں میں 11، 12، 13 کو جب رمی کریں گے تو پھر اولا اور وسطیٰ، اولا کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، وسطیٰ کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی، اور تیسرے کو مارنے کے بعد پھر وہاں پر نہیں رکنا۔ بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے کوئی اور بندہ بھی رمی کر سکتا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس کو اس رش میں گھسیٹ کے نہ لے جائیے، بلکہ کوئی اور اس کی طرف سے رمی کر دے۔ اب قربانی جس نے حج تمتع کرنا ہے اور جس نے حج قران کرنا ہے، اس پر آج قربانی اللہ عز و جل کی طرف سے واجب ہے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے یہیں پر ایام حج میں رکھے، اور 7 روزے جب واپس اپنے گھر کو لوٹے تو 7 وہاں پہ کرے۔ مینا اور مکہ میں کسی جگہ پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ 3 دن، 3 دن عید کے دن کے علاوہ۔ ایام تشریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق قربانی کے دن ہے، بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 اور ایک 10 تاریخ جو عید کا دن ہے، تو یہ 4 دن قربانی کے دن ہے۔ کسی اور سے قربانی کروانا جائز ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ جب قربانیاں کرتے، کچھ کرنے کے بعد باقی اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیتے اور ان سے کہتے تم قربانی کرو۔ کس سے؟ اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ عورت چھری پھیر دے۔ ہمارے استاد کے پاس پڑوسی لے آئے بچہ، ایک استاد گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیٹی نے ذبح کر کے اسے پکڑا دی، وہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی ذبح کر رہی، وہ واپس گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، کہا ہم تسی کھا لو، ساڑھے کام دے نہیں رہی۔ عورت نے کی نا، مکروہ ہو گئی۔ عورت چھری پھیر دے تو مکروہ ہو جاتی ہے، غلط بات ہے۔ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کچھ قربانیاں خود کرتے اور باقی اپنی بیٹیوں کی۔ یہ صحابیات کا ایمان، یہ ان کا دل اور گردہ۔ ہمارے ہاں کمرے میں چھپکلی آ جائے، بیگم باہر نکل جاتی، چھپکلی آ گئی، صاحب آئیں گے چھپکلی کو باہر نکالیں گے تو پھر بیگم صاحب اندر بیٹھیں گی۔ کیوں؟ ہم نے وہ طریقہ ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو اپنی بیویوں سے کرواؤ، تاکہ ان کا یہ خوف اور یہ جھجک دور ہو جائے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد سر منڈوانا یا بال کٹوانا یہ واجب ہے۔ مردوں کے لیے وہ پورے سر کے بال یا تو کاٹیں گے یا اسرا پھیریں گے، اور عورت کے لیے یہ انگلی کی ایک پوری، وہ ساری اپنی چوٹیاں اکٹھی کرے اور لاسٹ پہ لا کے انگلی کی ایک پوری، اس کو عورت خود بھی کاٹ سکتی ہے اور اپنے کسی محرم رشتہ دار سے کٹوا بھی سکتی ہے۔ سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کینچی سے ٹچ لگوانا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد اب طواف افاضہ کرنا ہے، اور یہ حج کا طواف ہے، یہ رکن ہے، یہ فرض ہے۔ طواف افاضہ کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق پر جو پابندی لگی تھی احرام میں اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ طواف افاضہ کے بعد اب رات کو مینا آنا اور مینا میں آ کر رات بسر کرنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی اس واجب کو ترک کرے تو اس پر دم دینا ضروری ہے۔ ایام تشریق کی تمام راتیں مینا کے اندر آ کر سونا واجب ہے۔ ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمرات کو، اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو بالترتیب زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے کو ماریں
اولا کو ماریں، پھر تھوڑے سے سائڈ پہ ہو کر اللہ سے دعا کریں، قبلہ رخ ہوں، پھر وسطیٰ کو ماریں اور پھر دعا کریں، اور آخری کو مارنے کے بعد اب دعا نہیں کرنا، اب یہاں سے چلے جائیں۔ مینا میں ایام تشریق کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ وقت، یہ اوقات، یہ ایام بڑے ہی قیمتی ہے، ان کو فضول باتوں میں، فضول گپوں میں، دوستوں کے ملنے ملانے میں، لوگوں کے حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صبح سے بائک پکڑی ہوئی یا پیدل اس خیمے سے نکل اس خیمے، بھائی یہ ایام بڑے عظیم ہے۔ آپ ان ایام سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکہ مدینہ جا کر ان کی ملاقاتیں کر لینا۔ ان ایام کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کرو، بلکہ کثرت سے اللہ کے ذکر کے اندر ان ایام کو گزارو۔ 12 ذی الحجہ کو جو انسان مینا سے نکلنا چاہے وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے حدود مینا کو چھوڑ دے، نکل جائے۔ اور اگر کسی کا سورج غروب ہو گیا اور وہ حدود مینا میں ہے، اب وہ رات یہیں بسر کرے گا اور 13 تاریخ کو پھر کنکریے مار کر پھر وہاں سے نکلے گا۔ تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اگر قربانی نہیں دے سکا اور اس نے حج سے پہلے 8 تاریخ سے پہلے 3 روزے نہیں رکھے تو 11، 12، 13 ان 3 دنوں کے اندر وہ روزے رکھے، اور جب واپس جائے تو 7 روزے وہاں جا کر رکھے۔ آپ کا حج پورا ہو گیا، اب آپ مکے میں آ گئے۔ مکہ چھوڑتے ہوئے آخری کام آپ کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا؟ یہاں سے جاتے ہوئے طواف وداع کر کے جاؤ، یہ بھی واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی حائضہ عورت ہے جس کو حیض آ گیا، وہ اس کو اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ وہ بغیر طواف کیے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگوں پر بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے آخری کام، آپ کا سامان بالکل تیار ہے، اب آپ آئے، طواف کیا، سامان اٹھایا اور چلے گئے۔ یہ نہیں کہ آپ نے طواف تو صبح 10 بجے کا کیا ہوا ہے اور آپ نے جانا اگلی صبح کو ہے، نہیں، آپ کا آخری کام مکہ چھوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے کہ حائضہ عورت کو اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے، وہ بغیر طواف کے جا سکتی ہے۔ طواف وداع کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیت اللہ سے واپس جب لوٹتے ہیں تو الٹے قدموں چلتے ہیں، دیکھیں نا، کہتے ہیں کمر نہ ہو جائے، پیٹھ نہ ہو جائے، اور الٹے قدموں چلتے ہوئے بھلا پیچھے کوئی نمازی بیچارہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے بائی ایئر ہو کر ادھر جا گرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الٹا ضرور چلنا ہے۔ یہ بنائی ہی باتیں ہیں پیارے بھائی، بیت اللہ کی طرف پشت ہونا، بیت اللہ کی طرف قدم ہونا کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس چیز سے منع کیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے، لیکن پشت ہو جائے یا بیٹھے ہوئے آپ کے پاؤں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں تو یہ بے ادبی کے اندر شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اچھا مثال دیتا ہوں، کسی کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور وہ اندر داخل ہو، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ جی، بیت اللہ کی کتنی دیواریں ہیں؟ 4۔ جب یہ اندر داخل ہوگا تو کسی نہ کسی کو تو کمر ہوگی نا، تو یہ گستاخ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخ کیا کرے گا؟ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا گستاخی ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا تو بیت اللہ کا جو فرش ہے اس کے پاؤں کے نیچے آیا یا نہیں آیا؟ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں۔ تو آپ طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں چل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کا عمل عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کی طرف سے حج کروایا جا سکتا ہے، ان کو حج کروایا جا سکتا ہے، اور جو والدین وہ حج کروائیں گے بچے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مردے کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، ایک صاحب استطاعت ہے اور وہ وصیت کر کے گیا یا اس پہ حج فرض ہو چکا تھا وہ نہیں کر سکا تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کریں۔ اسی طرح کسی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی اجازت ہے، شرط کیا ہے؟ جو حج کر رہا ہے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، جس نے حج کرنا ہے اس نے اپنا کیا ہوا ہو۔ دوسری شرط، جس کے لیے کر رہا ہے وہ موحد ہو، نمازی ہو۔ بے نماز اور مشرک کی طرف سے حج، اس کی کسی عبادت کا اسے ثواب ہی نہیں ملنا تو حج کا کیسے ملے گا؟ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج تو پورا ہو گیا لیکن نہیں پورا ہوا، کیوں؟ ہم تو مدینے نہیں گئے، مدینے جائیں گے تو پورا ہوگا۔ حج آپ کا یہاں پر پورا ہو گیا، مدینے کا سفر کرنا حج کے معاملات میں شامل۔ ایک بندہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رہتا ہے، وہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یہاں سے نکلا ہے مینا کے لیے، حج سارے اعمال کر کے طواف وداع کر کے واپس اپنے گھر آ گیا، اس کا حج ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اب وہ مدینہ شریف اگر جائے گا تو یہ اضافی ثواب ہے، یہ اضافی عمل ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائے، قبر رسول کی زیارت کی نیت سے جانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ثواب کے لیے صرف 3 جگہ کا سفر ہو سکتا ہے، مسجد حرام، بیت المقدس و مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد۔
تین طرف ثواب کی نیت سے سفر ہو سکتا ہے. قبر کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا, مسجد رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا, اور جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئیں, آپ پر درود پڑھیں, آپ کے اصحاب ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ درود پڑھیں. ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ آپ نے سارا حج کا طریقہ 2 درسوں کے اندر سن لیا, سیکھ لیا, لیکن یہ حج قبول کس کا ہوگا؟ کون ہے جو حج کرنے کے بعد اس حدیث کا مصداق بنے, رجع کہ یوم ولدته امه, یا ایسے آیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے, آج اس کو جنم دیا ہے. کہ کون ہوگا یہ؟ جس نے حج کے مقصد کو سمجھا, اللہ کی رضا کے لیے حج کیا, چرچوں کے لیے نہیں, نام نمود کے لیے نہیں, دکھلاوے کے لیے نہیں, حلال پیسے سے حج کیا, اور پھر حج کا مقصد, حج کے دروس کو سامنے رکھا, اور اس نے اللہ کی توحید کو سمجھا. جس نے اللہ کی توحید نہیں سمجھی, بلکہ جیسے وہ حج کرنے آتا ہے سیم وہی اعمال وہ اپنے باپوں کی قبروں پہ جا کر کرتا ہے, تو اللہ کی قسم یہ ایسا ہی حاجی جیسے ابو جہل حاجی تھا, وہ بھی حاجی تھا, 40 حج کیے تھے. اگر یہ شرک اکبر کرتا ہے, یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا سفید چادروں میں احرام باندھ کر آتا ہے, اور جب واپس لوٹتا ہے تو سبز چادروں کے اندر بابا جی کی قبر کے لیے بھی جاتا ہے. یہاں آیا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا, اپنے ملکوں میں جاتا ہے, ساوا چولا پہنا ہوا ہے, سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے, اور پھر کہہ رہا ہے بری بری سرکار, بری میری کھوٹی قسمت, کر دے ہری, آئے ہیں تیرے در پہ داتا کچھ لے کر جائیں گے, خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. وہاں پر یہ جملے پڑھتا ہوا جا رہا ہے, تو اس نے نہ احرام کو سمجھا ہے نہ تلبیہ کو سمجھا ہے. یہاں بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, اپنے ملکوں میں جا کے پیروں بابوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے, یہاں طواف کرنے کے بعد زمزم پیتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, وہاں عرق گلاب سے دی جانے والا غسل اس دھون کو تبرک کے طور پہ کھاتا ہے, پیر توتے شاہ کا نمک چاٹتا ہے, کسی بابے کے تیل سے لے کر اپنے کان میں ڈالتا ہے, کسی کی سوکھی روٹیوں کو تبرک بناتا ہے, کہیں سے کڑے چھلے مونتری انگوٹھیاں لے کر آتا ہے, اور ان کو پہن کے بطور شفا کا ایک لیسن سمجھتا ہے. تو اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا. مینا میں قربانی کرتا ہے تو لاہور پہنچ کر بابے کی قبر پہ بھی قربانی کرتا ہے. یہاں بیت اللہ کا طواف کر کے سعی کرنے کے بعد پھر یہ اپنے بال کٹواتا ہے, اور بابے بلہ شاہ کی قبر پہ جا کر اپنے بیٹے کو لے جا کے پورے سر کا ٹکلا کروائے گا, اور ایک لٹ چھوڑ دے گا. دیکھے نہیں دیکھے پیر لٹ شاہ نہیں دیکھے آپ نے؟ یہ پنجابی والے لٹ شاہ ہیں. ایک بال ان کی, ایک چٹیا, پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ پیر صاحب کے نام پہ چھوڑی ہے. یہاں اللہ کے گھر میں آ کر بال کٹوا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور پھر پیروں کی قبروں پہ جا کے سیم حج کے سارے اعمال وہاں بھی کرتا ہے, صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے. اللہ کی قسم, مادو لال حسین کی قبر کا عرس میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, میرے پاس اس کی سی ڈی موجود ہے. اس کا ایک مرید آتا ہے اور بہت دور سے اس کی قبر تک لیٹ کر کلاباسیے کھاتا ہوا یوں الٹا ہوتا وہ اس کی قبر تک جاتا ہے, وہاں سے پھر آتا ہے اور پھر جاتا ہے. اس طرح وہ 7 چکر لگاتا ہے. یہاں اللہ کے گھر کا طواف ہے, قبروں کا طواف ہے. یہاں اللہ کے گھر میں صفا مروہ کے درمیان سعی ہے, وہاں پیروں کی قبروں کے سامنے لیٹ کر اس کے سامنے لوٹ پوٹ ہوتا ہے, اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے اور باپوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں اللہ کے نام کی قربانی ہے, وہاں پیروں کے لیے قربانی ہے. یہاں اللہ کے لیے افعال حج ادا کرتا ہے, اور سارے کام پھر اپنے پیروں کی قبروں پہ جا کے کرتا ہے. یہ انسان شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ ایک حج نہیں, یہ ہزاروں حج کر لے, یہ بیت اللہ میں مرے, یہ یوم عرفہ کو مرے, یہ کنکریے مارتے ہوئے مرے, یہ قربانی کرتے ہوئے مرے, اس نے حج کے درس کو نہیں سمجھا, اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا, یہ مرتے ہی اللہ کی جہنم میں داخل ہوگا. کیونکہ حج اس کا قبول ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا, جس نے محمد الرسول اللہ کو سمجھا, جس نے یہ سبق سمجھا کہ حج ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے, محمد کی اتباع کی طرف بلاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رحمت سے ہمارے حج کو قبول فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ